اللہ پاک فرماندا او میری مخلوق ہوا خلیلی لیس لی خلیل غیرہ وانا الہ لیس لہ الہ غیری فإن استغاث بکم فاغیثوہ وإلا فخلوا بینی وبین خلیلی۔ او میری مخلوق، او میرا یار ہے، اس تو بغیر زمین تے میرا اور یار کوئی نہیں، میں اس دا الہ، میرے بغیر دا رب تے مشکل کشا کوئی نہیں۔ فَإِنِ اسْتَغَاثَ بِكُمْ فَاغِيثُوهُ، جاؤ جا کے دے کولوں پوچھ لو جے او تانوں اگ کولوں بچاون دی پروں آکھے میری مدد کرو، میرے ابراہیم دی مدد کر دیویا ہے، تے جے اس اوکھے ویلے بھی تانوں نہ آکھے تے وت میں جانا تے میرا یار جانے۔ سب تو پہلے توجہ کرنا، اے ہے قربانی، اے ہے رب نال وفا، اے ہے رب نال یاری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، سنن والیاں معززات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین میرے اور آپ سب دے اعمال صالحہ نو قبول و منظور فرمائے، اور رب کائنات مینوں اور آپ سب نو اللہ سونا اس دنیا وچوں ایمان دی سلامتی نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہر کلمہ پڑھن والے دی ہر ادا نو جو اس دی رضا واسطے ہے، اللہ اس دی مغفرت، بخشش اور دخول جنت دا ذریعہ بنا دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عشرہ مبشرہ شروع ہونے والا ہے، وہ 10 ایام جو 10 ذی الحج تک نے، انہاں دنوں دی فضیلت اور انہاں دنوں دے اندر عبادت و بندگی اللہ دے ہاں جو اس دا اجر و ثواب ہے باقی سال دے کسے دن دے اندر بھی نہیں۔ میرے الفاظ تے غور کرنا، رمضان المبارک دا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ، بڑا رحمت والا مہینہ ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ نے قرآن مجید دے اندر جو رمضان المبارک دی فضیلت برکت بیان کیتی اور رمضان شریف دی راتاں دی، اللہ نے رمضان شریف دی راتاں نو برکت والی رات بنایا ہے، اس واسطے کہ اس دے اندر قرآن نازل ہوئے۔ اللہ نے قرآن مجید دے نزول دی وجہ کر کے رمضان المبارک دی راتاں نو لیلۃ القدر بھی بنایا ہے، لیلۃ المبارک بھی آکھیا ہے۔
اور دنوں دے اعتبار نال پورے سال دے اندر سب تو زیادہ فضیلت والے دن جو ہیں تو اے ذی الحج دا پہلا عشرہ ہے۔ کیوں؟ اسلام دے تقریباً تمام بنیادی اعمال اس عشرے دے اندر نے۔ دیکھیے اس مہینے دے اندر حج کیتا جاندہ ہے جو کسی اور مہینے دے اندر نہیں۔ اس مہینے دے اندر پہلے 10 دنوں دے اندر خصوصاً 9ویں دا روزہ بھی ہے، تو روزے بھی اس مہینے دے اول عشرے دے اندر، حج بھی، اور تیسرا بڑا عمل قربانی ہے، وہ بھی صرف اسے مہینے دے عشرے دے اندر ہے، اور چوتھا صدقہ وہ بھی اس مہینے دے اندر ہے کہ قربانی کریں گے، قربانی دی کھلاں کیا کریں گے؟ صدقہ کریں گے۔ پھر اے وہ مہینہ ہے، اے وہ پہلا عشرہ ہے ذی الحج دا کہ جس دے شروع تو مسلمان نو حکم کیا ہے تکبیرات دا، جو کسی اور عشرے دے اندر نہیں۔ شریعت دے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ دی تکبیرہ، اس دی کبریائی اور بڑائی نو مسلسل ہر وقت بیان کرنا شریعت دی روح نال، وہ بھی اسے مہینے دے پہلے عشرے دے اندر ہے۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے دے اندر اللہ دے ہاں ہر عمل، ہر عبادت اللہ دے ہاں بہت بڑی مقبول ہے، اور خصوصاً اپنی زبان نو ذکر الہی نال، تکبیرات نال تر کرنا۔ جو ہی ذی الحج دا مہینہ شروع ہوئے، بعض لوگوں نے مسئلہ بنا لیا کہ 9ویں دی عصر کو لا کے تے 13 دی 9ویں دی صبح کو لا کے 13 دی عصر تک جو ہے یہ تکبیرات نے۔ نہیں میرے بھائیو، جو ہی مہینہ شروع ہوئے گا اللہ دی تکبیرہ، اس دی کبریائی، ہر لمحہ ہر لحظہ، صرف نماز تو بعد نہیں اور فرضاں دی نماز تو بعد نہیں، ہر وقت اللہ دا ذکر کرنا، اس دی کبریائی بیان کرنا، اس مالک کی کائنات نال والہانہ عقیدت و محبت دا اگر اظہار ہے تو اس مہینے دے اندر ہے۔ دیکھیے کسی مہینے دے اندر قربانی نہیں، اور قربانی ہے کیا؟ اللہ نے اس مہینے دے پہلے عشرے نو اتنا فضیلت والا کیوں بنایا ہے؟ اس دے اندر انسان دا اس رب نال تعلقات دا تجدید عہد ہے۔ قربانی کیا ہے؟ محض جانور ذبح کرنا دا نام قربانی نہیں ہے۔ یاد رکھ لو، اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتا تہاڈا گوشت، تہاڈا خون، تہاڈیاں کھلڑیاں، تہاڈا کوئی شے میرے کولوں آندی نہیں۔ جدوں اللہ کولوں ساڈا گوشت ہی نہیں جاندا، اس جانور دا خون ہی نہیں جاندا، تے اس جانور دی قربانی کیا ہے پھر؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اصل قربانی جو ہے وہ انسان دا اس مالک نال عہد وفا ہے۔ قربانی کا معنی کیا ہے؟ الجود بالنفس غایت الجود، اللہ رب العزت نو راضی کرن دی خاطر، اس دی محبت دی خاطر ہر شے، ہر چاہت نو اس مالک کی کائنات دی رضا تے قربان کر دین دا نام قربانی ہے۔ ان سملو فنا فی اللہ ہے کہ اللہ بس تو ہے اور کچھ نہیں، جو تیرے اور میرے تعلق دے درمیان رکاوٹ آئے گی میں ختم کر دیاں گا، ہر محبت ختم کر دیاں گا۔ اللہ میری محبت تیرے نال ہے، تو جس نال آکھے میں پیار کراں گا، جتھے تو نہیں آکھے گا میں اس نال پیار بھی نہیں کردا۔ الحب للہ، اللہ جس نال تینوں نفرت ہوئے گی میں اس نال نفرت کراں گا، تینوں جس نال بغض ہوئے گا میں اس نال بغض کراں گا۔ اللہ میں اپنے
قربت دے خون دے رشتیاں وال نہیں دیکھاں گا، اللہ میں دنیا داری وال نہیں دیکھاں گا، اللہ جس نال تو نفرت کرے گا، میرا عزیز ہوئے، میرا باپ ہوئے، میرا بھائی ہوئے، میرا بیٹا ہوئے، اللہ جو بھی ہوئے، جس نال تو نفرت کرے گا میں اس نال نفرت کروں گا۔ آتا للہ، اللہ جس نو تو آکھے گا میں دیاں گا۔ ذرا سنیے، جس نو تو آکھے گا نا میں مال اس نو دینا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، جتھو تو روک دیں گا نا اللہ میں دنیا دے مفاد نال نہیں دیکھاں گا، اللہ میں دنیا دی محبت تے رشتیاں وال نہیں دیکھاں گا، اللہ جتھو تو روک دے گا اس نو دینا نہیں میں نہیں دیاں گا، جتھے تو آکھے گا اس نو دے دے میں اتھے دے دیاں گا۔ وَيَعْمَلُ لِسَانَهُ بِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ میری زبان ہر وقت تیری تعریف دے اندر رہے گی، تیرا ہی تذکرہ کروں گا، جتھے بیٹھاں گا آکھاں گا لوگوں کائنات دا مالک الملک ہے تو اللہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دین والا اللہ، ذلت دین والا اللہ، تیرا تذکرہ ہوئے گا انہو ہوا ازحق و ابقا، اور دنیا تے خوشیاں دین والا بھی اللہ، غم دین والا بھی اللہ، تیرے تذکرہ کراں گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب جس نو چاہے رزق دے وے، جس نو چاہے تنگ کر دے وے، تیرے تذکرے کراں گا۔ یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، دنیا کائنات تے بیٹھ کے آکھاں گا دھیاں تے پتر دے خزانے میرے مالک کول نے، دنیا کائنات تے آکھاں گا عزت و ذلت دے میرے مالک کی کائنات دے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ وَيَذْكُرُ لِسَانَهُ لِذِكْرِ وَيَذْكُرُ لِسَانَهُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور میری زبان ہر وقت تیرے تذکرے کرے گی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اے ہے کامل ایمان والا۔ قربانی کیا ہے؟ اپنے رب دی خوشنودی دی خاطر جو رب چاہندہ کر دین دا نام قربانی ہے۔ اللہ تو جو آکھے میں حاضر ہاں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اس وقت تیری عزت نہیں بن سکتی رب دے ہاں جب تک تو اللہ دے مقابلے اپنی ہستی نو مٹا نہیں دیندہ ہے۔ پوری کائنات دے سامنے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، اگر تو چاہنا کہ میں ولی اللہ بن جاواں، اگر تو چاہنا کہ میں اللہ دا دوست بن جاواں، اگر تو چاہنا کہ مقرب اللہ بن جاواں، اگر تو چاہنا کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے، اگر تو چاہنا کہ میں جنت دے داخلے میرے واسطے آسان ہو جان، اگر تو چاہنا کہ میری فرشتیاں وچ بھی عزت ہوئے، اللہ فرماندے نے ہاں اگر یہ چاہنا ہے پھر اپنے آپ نو رب دے مقابلے مٹا دے، اس دی خواہشات نو اپنی خواہشات نو اس دی خواہش تے مٹا دے، اپنی محبت نو اس دی محبت وچ مٹا دے، اپنی خوشی نو اس دی خوشی وچ مٹا دے، اپنی رضا نو اس دی رضا وچ مٹا دے، مٹا دے اپنے آپ نو رب دے سامنے۔ بس جو کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے، میں رب دے ہر فیصلے دا پابند ہاں۔ اللہ فرماندے نے اس دا نام قربانی ہے۔ قربانی یہ نہیں کہ جانور ذبح کر دے، یہ تو صرف علامت ہے۔ حضرات توجہ کرنا، اسے واسطے اللہ دے نبی دی حدیث ہے من رہا فی الساعۃ الاولی کانما قرب بدنۃ، کہ جڑا بندہ پہلے گھڑی دے اندر جمعے دے اندر سب تو پہلے مسجد دے اندر آیا ہے، ذرا توجہ کرو، مسجد دے اندر تو بھی آیا میں بھی آیا، ایک اس وقت آیا جلے مولوی خطبہ ختم پہ کردا ہے، ایک اس وقت آیا جدو تکبیر آئی ہے، ایک اس وقت آیا جدو ادھا خطبہ ہو گیا ہے، ایک مولوی دے ممبر تو پہلے اللہ دے گھر دے اندر آیا۔ اس کاروبار چھوڑے، اپنے دنیا دے معاملات چھوڑیں، کس واسطے مسجد چاہ گیا؟ سب تو پہلے ذرا سوچی کس واسطے آیا؟ من راہ فی الساعۃ الاولی، پہلی گھڑیاں دے اندر مسجد دے اندر آیا۔ کیوں آیا؟ سارا کچھ چھوڑ کے لوجہ اللہ، اللہ تینوں راضی کرنا ہے،
اللہ تیرے گھر دے اندر جا رہے ہیں، تیرے نال محو گفتگو ہوواں، اللہ تیرے گھر دے اندر آ رہے ہیں، تیرا مہمان بننا چاہنا، اللہ تیرے گھر دے اندر آ رہے ہیں، اللہ میں تیرے نال تیرے کلو کچھ منگنا چاہنا، تینوں کچھ اپنا سناونا چاہنا۔ من راہ فی الساعۃ الاولی، ساری دنیا نو اپنے سارے مفادات نو کنڈ کر کے پہلی گھڑی دے اندر مسجد دے اندر جمعے والے دہاڑے آیا، فرمایا فکأنما قرب بدنتن، اس میں اتنا ثواب ہے جی میں ایک کلے بندے نے اونٹ دی قربانی کی تھی۔ انہیں کیتا کیا ہے؟ سب کچھ چھوڑیا، کس دی خاطر؟ اللہ دی خاطر۔ اپنے تمام مفادات نے چھوڑیا، کس دی خاطر؟ اللہ دی خاطر۔ اللہ اللہ، تو اللہ دے رسول نے فرمایا اونٹ دے برابر تنہا کلا آدمی اونٹ پہ ذبح کردہ اتنا اس نو ثواب نہیں جتنا اس نو ثواب ہے۔ الصلاۃ قربان لکل تقی، فرمایا نماز ہر متقی دی قربانی ہے۔ ذرا سوچیے، آپ دکاندار ہیں، گاہکاں دی بھیڑ لگی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، گاہک کھڑے نے، مہنگائی دا دور ہے، بڑی ضرورت ہے، اور دل دے اندر کشش بھی ہے، کھچ بھی ہے اس چیز دی کہ یار گاہک آئے نے، کاروبار ہے، پیسہ ہی ملنا ہے نا، اور دنیا دی ضروریات نے، اور مہمان آئے نے، کوئی دوست آئے نے، محفل لگی ہے کھانے تے، محفل لگی ہے گپ شپ دی۔ اللہ اللہ، الصلاۃ قربان لکل تقی، اس نے ساریاں چیزاں چھوڑ دی تھیں، ساریاں چھوڑ دی تھیں۔ جو ہی اذان آئی مسجد کے اندر آ گیا، اللہ دے رسول نے فرمایا اس دی نماز بھی قربانی ہے، اس دی نماز بھی کیا ہے؟ قربانی دے کے آیا ہے، خواہشات چھوڑ کے آیا ہے، دنیا دے مفاد چھوڑ کے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کیا ہے؟ اللہ دی رضا دے اندر اس مالک نو خوش کرن دی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دین دا نام قربانی ہے۔ جو مالک چاہتا ہے کرنا ہے، اور یہی وہ وصف ہے ابراہیم علیہ السلام دا کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے جدوں بھی آکھیا، جدوں بھی رب نے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، جدوں بھی اس دے رب نے آکھیا ابراہیم میری گل من، میں جو آنکھاں مننے گا، جو بھی آنکھاں گا، تو ابراہیم علیہ السلام دا وصف ہے، فرمایا اسلمت لرب العالمین، اللہ میں ہر وقت تیرا فرما بردار ہاں، جو حکم ہوئے کر۔ اور جاؤ آج ایک بات کر رہے ہیں، پورے قرآن دے اندر، پورے قرآن مجید دے اندر صرف ابراہیم علیہ السلام واسطے سورہ النجم ہے، اللہ نے لفظ استعمال کیتا ہے، لفظ استعمال کیتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ فرماندے میرا ابراہیم میرا بڑا وفادار ہے۔ پورے قرآن صرف ابراہیم علیہ السلام واسطے جملہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم میرا وفادار بڑا ہے۔ جو بھی اللہ نے آکھا مشکل تو مشکل معاملے چی اس نے قربانی کیا دیتی، اللہ میں فنا فی اللہ، اللہ میں تیری محبت چاہت دے اندر سب کچھ ختم ہے، میری ساری نگاہ تیری طرف ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اللہ میری ہر وقت توجہ تیری طرف ہے، میں تیرے حکم دا منتظر ہوں۔ اس واسطے فرمایا با ابراہیم الذی وفا، میرا ابراہیم بڑا وفادار ہے۔ اور دوسرا جملہ پورے قرآن دے اندر، دوسرا جملہ پورے قرآن دے اندر اللہ نے کسے نبی دے بارے استعمال نہیں کیتا، ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا حنیفا۔ اے تساں قرآن وچ ماننا دیکھو نا تے لکھیا ہوندا یکسو، کیا لکھیا ہوندا یکسو، صرف ایک کی طرف اس دی نظر ہے، ایک کی طرف اس دی نگاہ ہے، ایک دے حکم دا منتظر ہے، بس اس نال ایک نال محبت ہے، اس ایک دا ہے اور کسے دا نہیں، اس دی خاطر سب کو چھوڑ سکتا ہے، اس نو نہیں چھوڑ سکتا، اے ہے حنیفہ۔ اللہ فرماندے میرا ابراہیم حنیف ہے، میرا وفادار ہے، میں جدوں بھی اس نو آکھیا ہے تدوں ہی اس نے میری بات مننی ہے۔ قربانی صرف جانور دا نام نہیں،
وہ میں سود دے پیسے نال قربانی ذبح کر دیاں قربانی ہو جائے گی، میں رشوت دے پیسے نال جانور ذبح کراں قربانی ہو جائے گی، میں دھیاں بہناں دا حق کھا کے تے بڑے وڈے تو وڈا جانور ذبح کراں گا قربانی ہو جائے گی، میں جھوٹیاں قسماں کھا کھا کے سودے بیچاں قربانی ہو جائے گی، میں 2 نمبر سودے بیچدا رہ جاواں قربانی ہو جائے گی، وہ سارا سال میں دودھ وچ پانی ملا کے دودھ ویچدا رہ جاواں سال وچ میں قربانی کراں قربانی ہو جائے گی۔ سوچئے قربانی کیا ہے؟ اللہ دی وفاداری دا نام قربانی ہے کہ اللہ نے جتھے آکھے کرنا ہے بس کرنا ہے، جتھے آکھے نہیں کرنا نہیں کرنا، ساری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے، پوری دنیا دا مفاد ایک طرف ہوئے، میں انہیں کرنا جی میں رب نے آکھنا ہے، اے ہے قربانی۔ آئیے قرآن سنیے، اللہ 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 فرماتے ہیں فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن دے الفاظ ان قربانی کے آئے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جداں بھی اللہ نے امتحان لے آئے ازمایا ابراہیم علیہ السلام نو، اس دے رب نے امتحان لے آئے مشکل وقت دے اندر، اللہ پاک فرماندا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ہر مشکل گھڑی دے اندر میرا ابراہیم نے میرا ساتھ دیتا ہے، میرا حکم منے ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جداں بھی میں ابراہیم علیہ السلام نو آکھے ہے میری گل منیے، مشکل ویلے دے اندر اوکھے ویلے دے اندر اس جان دی پرواہ نہیں کیتی، خاندان دیاں پرواہ نہیں کیتیاں ہے، وطن دی چاہت نہیں، ماں باپ دی چاہت نہیں، اپنیاں خوشیاں مطلوب نہیں، جداں بھی آزمایا ہے اس نے میرا ساتھ نبھایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میرا ہی بن کے رہے ہے، ہر امتحان تے ازمائش دے اندر اس نے میرا ہی ساتھ دیتا ہے، میری گل منی نہ ہے۔ آؤ رب کائنات فرماندے نو میرا ابراہیم علیہ السلام آئے، اج میری دعوت دے تے اپنے گھر کولوں شروع کر، تے اپنے پیو کولوں شروع کر، جڑا میں اللہ دے مقابلے دے اندر مشکل کشا بنان والا ہے، میرے مقابلے دے اندر بت بنا بنا کے حاجت روا بنائی کھڑا نہ ہے۔ اللہ پاک فرماندن وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرا یار، ایک کائنات دا سردار محمد رسول اللہ، آتنو دساں میرے ابراہیم دا مذہب تے ملت کیا ہے، میرے ابراہیم دی ملت تے مذہب کیا ہے کہ اس نے ہر ویلے اللہ دی دھڑ کرنی ہے، کسے اور دی دھڑ نہیں کرنی، ہر ویلے اپنے رب دیاں ہی منندہ ہے، اور کسے دیاں نہیں منندہ نہ ہے۔ رب کائنات فرماندن وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اپنے بابے جانو اللہ دا حکم پہ سنائندہ ہے، اے پروردگار دا حکم پہ سنائندہ ہے، بابا اج میں تیرے کو سوال کرنا، لم تعبد ما لا یسمع، جڑے سن نہیں سکدے، توجہ کرے آئے، جڑے سن نہیں سکدے، ہر نبی دیئے دعوت ہوندیے کہ اللہ تو بغیر او جس نوی کائنات سڑن دیئے او سڑن والے ہو، توڑیاں آوازاں بیکارن، توڑے مشکل کشا توڑیاں سن دے۔ لم تعبد ما لا يسمع، او کیوں سڑن دے او نانو جڑے سن دے کوئی نہیں، ولا یبصر ویکھ نہیں سکدے، ولا یغنی عنک شیئا، تے اللہ دے بندیا بابا جانا تینوں کسے قسم دا کم نہیں آون والے، تیرے نفع نقصان دے مالک نہیں ہیں، اگوں آکھ دینو ابا جان، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ او پروردگار دا بندہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے نو بڑے ادب تے احترام نال کہہ رہے، ابا میں تیرے کولوں دین تے شریعت دا علم لے کے آ گیا ہے، فتبعنی میرے پیچھے ٹرے، اہدک صراطا سویا، میں تینوں جنت دے راہ تے چلا دیاں گا۔ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے، وڈیاں وال نہیں، خاندان وال نہیں، اتھے بابے دی گل نہیں، دادے دی گل نہیں، پڑدادے دی گل نہیں، کامیابیاں حسب تے نسب تے نہیں ہوندیاں رہنیاں، کامیابیاں مل دیاں تے پیغمبر دی بات منن وچ مل دیاں نے، پیغمبر پتر ہووے تے پیو آزر ہووے، جے پیو نو بھی من کامیابیاں تاں مل دیاں نے جے اپنے پتر ابراہیم دے طریقے تے چلے گا۔ اللہ پاک دا پاک پیغمبر فرما رہے، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابت یا ابت، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اوے ابا جڑا اللہ دے مقابلے چ کسے دی بھی بندگی کریندا ہے، کسے دیاں غلامیاں کریندا ہے، او شیطان دا پیروکار ہے، او شیطان دیاں عبادتاں کریندا ہے۔ ابا میں تینوں رکیندا پیا، شیطان دا آکھیا نہ من، انی اخاف مسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جان جے اج میریاں نہ منیاں، شیطان دے آکھے لگوں تے کدی اللہ دے عذاب کولوں بچ سکدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام نال، کدی عربی قرآن جان دے نا تساں، اللہ ہر ساڈے مسلمان نو قرآن مجید دا علم عطا فرما، اے اللہ دا واز ہے۔ اور ساڑی بد قسمتی ہے، سانو رب دے واز دا پتہ ہی نہیں۔ ایمان نال دسو نا، سا پنجابی لوگ ہیں، ساڑے کولو پٹھان آتے پشتو تقریر کرے تے بڑی چنگی تقریر کرے، سانو ٹکے دا فائدہ ہونا ہے، سانو کی فائدہ ہے؟ اللہ پشتو جاندے ہی نہیں، کیڑی بد قسمتی۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے قرآن میرا واز ہے، میری نصیحت ہے، لیکن بد قسمتی ہے رب دے واز دا سانو پتہ۔ آج اساں بھی بچیاں نو سکولاں چ فیساں دے کے پڑھائینے ہیں، تے مسلمان ساڑا ضمیر نہیں گوارا کریندا کہ کسے بچے نو طالب علم نو اساں اپنے بیٹے نو مسجد دے اندر جا کے قرآن دا قاری بنائیے، عالم بنائیے۔
یہ تو ماحول ہی نہیں ہے۔ اج کوئی غریب نادار جڑا اپنے بالوں نہیں پال سکتا، اس مہنگائی چو مدرسے داخل پیا کرندا، چودھری تے رانا تے وڈیرا تے خان وہ وکھایا نا کہ دے بال کتنے مسجدیں چ۔ یہ ہے اللہ دے نال ساڈی محبت، یہ ہے اللہ نال ساڈا پیار۔ پھر ایمان نال دسو ساڈیاں کادیاں قربانیاں نے؟ قربانی تے ہے ہی اللہ نال محبت و وفا دا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے واز کیتا، اگوں ابا آخدا کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تیرا ایو واز اراغب انت عن آلہتی، سانوں ساڈے مشکل کشاواں کولوں ہٹانا نہ ہے، انہاں کولوں دور کردا پینا ہے۔ اج تیریاں مننا تے اپنے بابیاں دیاں نہ مننا ہے۔ آکھن لگا کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ، آؤ قربانی کیا ہے؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اج تو بعد میں تینوں رکیندا پیا، واز نہ کرے پیا، مینوں اج تو بعد دعوت توحید دی نہ پیا دیویں۔ اگر اج تو بعد تو باز نہ آیا لارجمنک، میں تینوں رجم کر دیاں گا، پتھر مار مار کے تیری زندگی ختم کر دیاں گا۔ تے چنگی گل ای واہجرنی ملیا، میرے کو دور ہو من، میں وہ الفاظ نہیں آکھدا ہے جڑے الفاظ باپ نے ابراہیم علیہ السلام دے بارے آکھے، چلا جا دور ہو جا دور ہو جائے، واہجرنی ملیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک گھر دا معاملہ ہے، گھر وچوں باپ بے دخل پیا کرندا ہے۔ اگوں ابراہیم علیہ السلام نے جنہیں آکھیا ابا تیریاں من لینا، اج تو بات تو جانتے تیرا مذہب جانے نانا ہے۔ اج بڑے اسا مسلے لوگ ہونے آئے، اسانے جی جویں کوئی کرندہ ہے کرے پیا، تو انہوں کی اپنی تساں کرو دوسرے نال کی کر دیو نہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں آکھیا ہے بلکہ کی جواب دیتا ہے قال انی مہاجر الی ربی۔ او بابا تو آکھے واہجرنی ملیا، مینوں چھوڑ تے تو نکل ونجے۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ سورہ صافات دے اندر فرمایا ابا میں جاندا پیا، انی ذاہب الی ربی، میں جڑے رب دی دعوت پہ دینا میں اس رب کو چلا جاواں گا۔ تیرے رشتے تو چھوڑ سکنا پر رب نال لگی ہوئیاں یاریاں توڑ سکدا۔ اللہ پاک فرماندا ہے ایدہ نہ قربانی آگے باہر آگے، ول پیو بھی باہرے برادری بھی باہرے۔ انج نہیں جو ابے نے دھمکیاں دے دیتیاں نے، ہون جے میں کیتا تے میں نواز کیتا تے نقصان ہوئے گا۔ آؤ سورو قرآن اللہ پاک فرماندا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عاكفين۔ باہر آئے برادری نو دعوت پہ دیندا ہے تے پہلے پیو نو آدھا پہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ۔ وَات دوبارہ پیو نوی مخاطب ہے، قوم نوی مخاطب ہوتے کہنے لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ۔ انہوں کیوں سڑ دیو موینوں بے جاننوں؟ آخر کوئی دلیل ہے تو دیکھو۔ حضرات نبی دے مقابلے چ ہمیشہ وہ آیا جڑا اندھا مقلد ہے اپنے آباء و اجداد دا۔ اللہ دا رسول ہے
سید الانبیاء محمد الرسول اللہ دا جد آلہ ہے، خلیل الرحمان ہے۔ فرمایا مینوں تے دسو لما تعبدو ما لا یسمع، کیوں سڑدے پے ہو، کس وجہ کر کے؟ یہ تہاڈی سن دن، یہ تانوں نفع و نقصان دین دن، کوئی دلیل ہے؟ اگو کی اخدن انا وجدنا علیہ آبانا کذالک یفعلون۔ ابراہیم یار تو اج پہلی گل کیتی ہے، ساڈے تیرے وڈ کے سارے دا پچھو ایو ہی مذہب ہے، وجدنا علیہ آبانا۔ یہ ہون توڑی یو مذہب آیا ہے، نواں آیا کاری ارشد جو آدھا رفع یدین کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی آج تو 50 سال پہلے تو 29 چاکے نہ کو نہیں سی لیندا۔ وجدنا علیہ آبانا، ساڑھے ابے انہیں کر دینے، بزرگ انہیں کر دینے، وڈیرے انہیں کر دینے۔ نبی دی دعوت دے مقابلے ہمیشہ اندھی تقلید نو دلیل بنایا گیا ہے۔ آپ نے پھر کیا جواب دیتا ہے؟ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جاؤ جو نبوت دے مقابلے دے اندر، وحی الہی دے مقابلے دے اندر، اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر جو پیو دادے نو شریعت دی دلیل بناندہ ہے، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ دی قسم ہے تساں بھی گمراہ ہو، توڑے پیو دادے بھی گمراہ ہیں۔ کتنے حوصلے دی بات ہے، کلہ ہو کے پیو نو بھی یہ بات کہتی ہے، برادری نو کیتی ہے، سردارہ نو کیتی ہے، کوئی نہیں منندہ پیا، ڈٹے کھڑے نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آکھا پریکٹیکل طور تے انہوں نے سمجھاواں، پریکٹیکل طور تے عملی طور تے بابے کچھ نہیں کر سکتے، یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جاؤ میں اللہ دی قسم کوئی نہ کوئی ایو جیا کام کروں گا تو انہوں کھل کے میری دعوت دا پتہ چل جائے گا۔ نوجوان آئے ابراہیم علیہ السلام نو، چل یار سنگت ساتھ دے نال نال، چلو ابراہیم علیہ السلام نو کوئی ٹھنڈا کریے، آؤ ابراہیم اج میلے تے چلنے آئے نائے، آؤ خوشی دا دیہڑا برادری دا عید دا دیہڑا نائے۔ او قوم مشرک دی عید ہمیشہ بت پرستان دے اندر ہے، قبر پرستان دے اندر عرس تے میلے تے خوشی دے دینے نائے۔ آؤ ابراہیم اج بابیاں دا عرس ہے، اج انہاں دا میلہ لگائے، آؤ چلیے نائے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ سنو قرآن، ابراہیم علیہ السلام نے اتاں ویکھے قوم نو بے وقوف بنان واسطے، او ستارے پرست جو ہوئے، او میاں کواکے پرست جو ہوئے، او میاں اے ستارہ تینوں بھیڑ وینے، اے ستارہ اگ فلانی ساتھ تے فلان گھڑی دے اندر ہے، اے نحوست والا ستارہ ہے، اے فلان ستارہ ہے، فلان ستارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتاں ویکھے تے آکھن لگے یار میں بیمار ہاں، انی سقیم، میں وڈا دکھ آلاں، وڈے دکھ تے تکلیف مینوں، انہاں سمجھے کوئی اندر دی جسم دیاں بیماریاں نے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے دکھی ہویا کھڑا ہے کہ میری قوم وحدہ لا شریک نو چھوڑ کے مخلوق دیاں پجاراں کوئی کر دیے نہ ہے، اے چلے جانے نے۔ آؤ سنو قرآن، اللہ پاک فرماندہ ہے بت خانے دے اندر آئے ابراہیم علیہ السلام، فراغ الی آلہتہم فقال لا تاکلون ما لکم لا تنطقون۔ آپ نے نفرت دے نال اے گل کیتی لا تاکلون، اور مار کے نے مٹھائیاں تے نظرہ رکھیاں، کھاندے کیوں نے منتا منوتیاں دے ڈھیر لگے پین،
بولو نا کوئی مر گئی ہنے مالکم لا تنطقون کیوں نے بلندے بولو کھاندے کیوں نے اللہ پاک فرماندا فراغ علیہم ضربا بالیمین مت سجیت نال شروع ہو جاندہ ہے سورہ صافات آؤ سورہ انبیاء فجعلہم جزازا الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون اج عملی طور تے سمجھان واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے دے ٹکڑے کر دیتے فجعلہم جزازا الا کبیر اللہم وڈے نو کھلار چھوڑیا ہے تے ہتھیار دے موڈے تے رکھ چھوڑیا ہے الا کبیر اللہم وڈے نو چھوڑیا ہے تاکہ ہون پتہ لگ سی جو کندی عبادت کریں دے ہونا ہے جس ویلے آئے اس لے ویکھن لگے قالو من فعل ھذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین جلے گھر نو جامن لگے بابے اور کلو ہوئے جاویے سلام کیتی جاویے آخری باری بابے اور مل کے چلے جائیے نہ آئے تے سارے بابے بھنے ترٹے پہ وڈا ہے کھڑا ہے اللہ اللہ من فعل ھذا بآلہتنا وہ ساڑے علاوہ مشکل کشاواں خداواں نال جڑے ساڑے نفع نقصان دے مالک وہ انہاں کلو پوتر منگ دے اسے اے آپ موہے پیر انہاں کلو دھیاں منگ دے اسے آپ ترٹے پیر انہاں کلو شفاواں بیماریاں تو منگ دے اسے انہاں دیاں لتاں باواں ترٹیاں پئیاں ایک ہے قالو سمینا فتن یذکرہم یقال لہو ابراہیم آکھن لگے او ابراہیم نہیں او انہاں دے بارے وعدے گھاٹے گلاں کریں دا ہور تا کوئی نہیں کر سکتا قالو فاتو بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون لاؤ پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام لاؤ انہوں لوگوں دے سامنے جدو ابراہیم علیہ السلام آئے قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا ابراہیم اے ساڑے مشکل کشاواں بابے نال تو کیتی اے کرنی علیہ نال بادشاہ جی کوئی انہاں دی قبر تو انہاں دے دربار تو پیسہ چاہے انہاں دی قبر تے کھڑے درخت دی ٹینی پٹے تے انا کر چھوڑ دینے مار دین دینے آج بڑے بے بس ہوئے کھڑے نے آتے ہیں تو کیتا ہے آپ نے کیا فرمایا اللہ اللہ اے ہے انداز سمجھان دا ابراہیم علیہ السلام قال بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون مینوں پوچھ دیو اے وڈے کولو پوچھو نا اے وڈے کولو پوچھو نا اس تو پوچھو تواڈیاں ساریاں سن لیندے اے تواڈی نہیں سن سکدے پوچھو نے انہاں دے کول فاسألوہم ان کانوا ینطقون جے بول سکدے تے نہ تو پوچھو اے تواڈے نال معاملہ کس کیتا ہے اللہ اللہ رب دا قرآن ہے اے ہے ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اج ستھنا علی سرکار تے ستھنا ٹنگیاں جا رہی ہیں جتیاں علی سرکار تے جتیاں ٹنگیاں جا رہی ہیں اے بابے دی قبر دا درختے نو کوئی ہلا نہیں سکتا تے جدہ اللہ دا فضل آئے وہاں بھی سارا پٹ کے لے جاندن کچھ بگاڑ کو نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا دسون کرو پوچھو اس تو اللہ دا قرآن ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون فرجعوا الی انفسہم اپنے آپ دے اندر رکھن لگے یار فَإِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ
گل ابراہیم علیہ السلام دی سچی ہے، ظالم تے اساں آپ ہیں کہ جڑے مٹی دے بنے ہوئے مدعاں نو مشکل کشا بنانے آئے، جڑے میاں اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اتنے سارے نالے بھریا پہ آئے، اتنے سارے آن تے سارے نو کلہ ابراہیم مچ گیا ہے، کلہ انہاں دیاں بہواں تروڑ گیا ہے، کچھ کر نہیں سکے۔ فرجعوا الی انفسہم، اپنے آپ نو ملامت کرن لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، آکھن لگے اساں آپ ہی ظالم آئے، اے اساڈا قصور ابراہیم دا تے نہیں ہے نہ ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنیاں گردناں جھک گئیاں، نیویاں دھونا پا کے آکھن لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور نیویاں پا کے شرمندہ ہو کے ابراہیم علیہ السلام نو آکھن لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تینوں پتہ تا ہے نا جو بول سکدے، تینوں پتہ تے ہے نا اے کچھ کر سکدے نہیں نا، تینوں پتہ تے ہے نا اے بے بس لاچار ہیں۔ آپ نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا آپ نے فرمایا افسوس ہے تواڈے تے وت ایہو جہاں دی عبادت کرندے ہو جڑے اپنے آپ نو بچا سکدے۔ اللہ دی قسم ہے اج کوئی گلا بن وجے نا بابے دا چوری رپٹ درج کریں تے کوئی پوچھے رپٹاں کیوں درج کریں دے تھانے کیوں جاندے بابے تو ہی پوچھ لو کون آ کتوں دا کیڑی ولدیت ہے، بابا تے سارا کچھ جاندا ہے، بابے نو تو پتہ ہے کیڑی شے بابے تو لکی ہوئی ہے، بابے تو کوئی شے نہیں لکی۔ اللہ اللہ توجہ کیجئے، ابراہیم علیہ السلام فرمایا فائدہ اس دی عبادت و بندگی دا کیا ہے، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نفع نہیں دے سکتا، جو تکلیف ہٹا نہیں سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ حضرات توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتی، قوم نو سمجھایا، مگر قوم سمجھن دی بجائے اے وہابی ہے، اے وہابی ہے، اے بابیاں دا دشمن ہے، لہذا اس دے نال انتقام لو، رپٹ درج کرائی، مقدمہ بڑا بڑا ہے۔ وقت دے بادشاہ نو جا کے آکھے ہے نمرود نو ساڑھے قومی خدا مشکل کشا تے ابراہیم نے توہین کیتی ہے، توہین الوہیت ساڑھے خداواں دی، لہذا اس دی ایک ہی سزا ہے، سزائے موت ہے، اور وہ بھی ہے کہ زندہ آگ دے اندر جلایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے بلایا، توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام دیاں کیا قربانیاں نے، لمحہ لمحہ قربانی ہے کہ اللہ اے ہے فنا فی اللہ، اے ہے حنیفہ، اے ہے یکسو، کہ جس دے دل و دماغ دے اندر، جس دے قول و فعل دے اندر، جس دے کردار دے اندر ایک ہی ہے کہ میں اللہ دا بندہ ہاں، میں دھڑ کرنی ہے تے رب دی کرنی۔ آگے وقت دے بادشاہ نے بلایا، اتھے تے وکیل بھی کوئی نہیں، پیو بھی مخالف، برادری مخالف، مذہبی رہنما مخالف، پورا ملک مخالف۔ اللہ اللہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ رب العزت فرمانے وقت دے نمرود نے بلا لیا،
ابراہیم علیہ السلام نال جھگڑدا پیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا ذاتی کردار کوئی خراب نہیں، ذاتی کسے کردار تے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ ساریاں لڑائیاں دے رب دے بارے نے۔ ابراہیم علیہ السلام دیاں ساریاں جنگاں اپنے رب دے بارے نے۔ یہ رب دی حمایت دھڑ پیا کرندا ہے، رب دیاں وفاداریاں دے اندر ہے۔ ساری برادری مخالف تے رب دی وجہ کر کے، اے باپ مخالف تے رب دی وجہ کر کے، وقت دا بادشاہ مخالف تے رب دی وجہ کر کے، اللہ پاک فرماندا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے آکڑ خان اس واسطے بنے ہویا ہے کہ انہوں اللہ نے وقت دا اقتدار تے بادشاہت دے دیتی ہے نا، اے اپنی بادشاہت تے اقتدار دے نشے دے اندر ہے تے اس واسطے اللہ دے نبی رب دے خلیل نال بھی مقابلہ پیا کرندا ہے۔ اے اقتدار دا نشہ ہو جیا ہوندا ہے کہ جدہ اقتدار دے نشے ہو جان پھر رب بندہ رب نال بھی جنگ کرن تو فرق نہیں کرندا ہے۔ جدہ اقتدار دے نشیاں دے اندر ہو جائے وقت اسمبلیاں چ سود دے اضافے دے بل پیش کر کے اللہ تے دے رسول نال جنگ بھی کرن تو بات نہیں پیاندا ہوندا نا ہے۔ اے اقتدار دے نشے دے اندر مستے نا ہے تے ابراہیم علیہ السلام دی توہین پہ کرندا ہے تے ابراہیم علیہ السلام نو دس تیرا مذہب کیا ہے، او کیڑا عقیدہ رکھنا ہے؟ آؤ سنو قرآن۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندا ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ اللہ اللہ، ارباب اقتدار والو سنو، اللہ دی قسم جڑا فنا فی اللہ جائے، جڑا اپنا سارا کچھ رب دے حوالے چ کرے، انہوں ارباب اقتدار دیاں دھمکیاں ہی حق تو ہٹا نہیں سکدیاں ہیں، انہوں دنیا کائنات دیاں دولتاں اندھا کر کے حق دی بغاوت اکسا نہیں سکدیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آکھن لگا دس تیرا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا میرا عقیدہ ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ میں اس نو رب مننا، میرا مشکل کشا ہے، میرے دکھاں سکھاں دا مالک ہے، میری ابتدا کو لا کے انتہا تک پرورش کرن والا تے ہر ضرورت دا خیال کرن والا ہے۔ یحیی و یمیت، جس دے قبضہ قدرت دے اندر زندگی تے موت ہے، جے او موت دے ونتے آوے بچا کوئی نہیں سکدا، تے جے کرو بچا ونتے آوے تے فنا کوئی نہیں کر سکدا ہے۔ ساری کائنات مل جاوے جے او بچا ونتے آوے تے ساری کائنات دیاں تدبیراں فیل چکرندہ ہے، بچا ونتے آوے تے کوئی نقصان نہیں دے سکدا ہے۔ سنو بچا ونتے آوے تے دشمن دیاں جھولیاں وچ فرعون نو بلندہ پہ ہوندا ہے۔ میرا رب یحیی و یمیت، زندگی و موت کس دے اختیار دے اندر ہے؟ اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ فرعون آکڑ خان اسا کہ آنا احیی و امید، ایکڑی گل ہے، میرے ہاتھ جی موت تے زندگی ہے، جس نو چاہواں سزائے موت دے دیں۔ اے آدمی ہے، اس نے گناہ کیتا ہے، اس تے موت دے سزائے موت دا آرڈر ہو چکا ہے، آج میں اس نو رہا کر دینا، اے جا رہے ہے، اس دا کوئی قصور نہیں، میں اس نو موت دا آرڈر دے دینا، انہوں مرا دینا۔ آنا وہی وہ امید، میں بھی یہ کام کر سکنا۔ پھر تیرے رب تے میرے رب وچ فرق کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل عقلی ہور پیش کیتی ہے، چھیڑیا نہیں کہ اے جڑا ماری بیٹھا نا اینو زندہ کر کے وکھا، یہ نہیں کیتا، وقت ضائع نہیں کیتا۔ قال ابراہیم
فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب دا قانون فطرت آندا پہ جدوں کلو کائنات بنی میرا اللہ سورج نو مشرق دی طرف لائے کے جاندا ہے، ہمیشہ سورج مشرق دی طرف طلوع ہوندا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اج آنکھ نہ سورج نو کرنا ڈر کہ اج مشرق دی طرفوں نہیں مغرب دی طرفوں طلوع ہوئے گا۔ اللہ اللہ، لوگ آدھیں جے کرو آکھیا چوا تیرا رب انہیں چا کرے جو مغرب دی طرفوں کٹ بھی کھائے پھر کی ہو گیا؟ حضرات گل کر بھی نہیں سکدا، کیونکہ نمرود نو پتہ ہے میرے جمن تو پہلے سورج مشرق دی طرفوں نکل دا پہ ہے، کون کٹدا پہ ہے؟ میرے پیو دادیاں تو پہلے مشرق دی طرفوں سورج نکلدا پہ ہے، میں کیویں آکھ سکنا کہ مشرق دی طرفوں میں لے کے آنا، تو مغرب دی طرفوں رب نو آگ کٹ۔ اللہ فرماتا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، حیران ہو گیا کہ میں اس دی دلیل دا جواب کیا دیاں۔ اللہ جواب ہون دے بعد ہمیشہ کفر تے باطل پھر انتقام دیا سیڑھیاں تے چڑھ جاندہ ہے۔ اللہ اللہ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آؤ میں تنوں دساں قربانی کڑی شاید نائے اللہ دی ذات دے اندر فنا ہو جان دنائے کہ اللہ نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے، ہر محبت ختم ہو جائے جدوں اللہ دا حکم آ جائے نائے، ہر چیز تے ہر خواہش مک جائے جدہ اللہ دا وجود سامنے ہو جائے نائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے شاہی آڈر تے سزا دا حکم نامہ ہو گیا، حرکو وانصروا آلہتکم، انہوں ساڑ دیو اپنے معبوداں دی نصرت کرونا ہے۔ قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، ایک بہت بڑا آتش کدہ بنایا جائے تاکہ دنیا عبرت نشان ویکھے، یہ تھوڑی اگ نہیں، فالقوا لہ بنیانا، بہت بڑی ایک عمارت، بہت بڑا ایک آتش کدہ بنایا جائے، انہوں سا آتش کدہ دے اندر سٹیا جائے نہ ہے۔ یہ فیصلہ ہو جاندہ ابراہیم علیہ السلام دے بارے، مگر ابراہیم علیہ السلام تے او ہے وہ ابراہیم الذی وفا، اے او وفادار ہے جڑا ایو جئی مشکل گھڑیاں میں جوی رب نو چھوڑن والا نہیں۔ جاؤ اٹھاؤ ابن کثیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے اس فیصلے دے بعد دعوت اور تیز کر چھوڑیے، اور دعوت دا کم تیز کر چھوڑیے، تین الفاظ سنو، لا الہ الا انت سبحانکا رب العالمین، لا شریک لکا لہ الملک و لہ الحمد، لک الحمد و لک الملک لا شریک لکا۔ اے دعوت عام شروع کر دیتی ہے، اوہ لوگو میرا اللہ سبحان ہے، میرا اللہ کلا الہ ہے، میرا اللہ رب العالمین ہے، میرا اللہ ساریاں تعریفاں میرے رب دیاں ہیں، لک الحمد و لک الملک، ساری کائنات دا اقتدار میرے اللہ دے کول، لا شریک لکا، دا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اے دعوت تیز کر دیتی ہے، دشمن انتقام دیا گہور زیادہ بڑا کٹ دیے نہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے جس ویلے چیخا تیار ہو جاندہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نون چیخا چ سٹین دے پین، تے ابراہیم علیہ السلام نو جو ہی پی گھوڑے چ بہایا جاندہ۔ سنو ابراہیم کیسا وفادار، پوری مخلوق چیخ اٹھ دی، او پروردگارا ہوا خلیلوں کا، اے تیرا یار یلقا فی النار، آج اگ دے اندر سٹیا جا رہے ہیں، فَأَذِّن لَنَا أَن نُطْفِئَ عَنْهُ النَّارَ۔ اللہ دی مخلوق چیخ پئی، فرشتے بھی اسمان دے آکھن لگے اللہ اے تیرا یار ہے،
اگ دے اندر جا رہا ہے، سانو اجازت دے اساں اگ بجھا دیویے نہ ہے۔ اللہ پاک فرماندا میری مخلوق ہوا خلیلی لیس لی خلیل غیرہ وانا الہ لیس لہ الہ غیری فإن استغاث بکم فاغیثوہ وإلا فخلوا بینی وبین خلیلی۔ او میری مخلوق، او میرا یار ہے، اس تو بغیر زمین تے میرا اور یار کوئی نہیں، میں اس دا الہ، میرے بغیر دا رب تے مشکل کشا کوئی نہیں۔ فَإِنِ اسْتَغَاثَ بِكُمْ فَاغِيثُوهُ، جاؤ جا کے دے کولو پوچھ لو جے او تانوں اگ کولو بچاون دی پروں آکھے میری مدد کرو، میرے ابراہیم دی مدد کر دیویا ہے تے جے اس اوکھے ویلے بھی تانوں نہ آکھے تے وت میں جانا تے میرا یار جانے۔ سب تو پہلے توجہ کرنا، اے ہے قربانی، اے ہے رب نال وفا، اے ہے رب نال یاری۔ اج میریاں اور آپ دیاں قربانیاں کیا نہیں؟ اللہ اللہ، سب تو پہلے جبریل امین آئے، سب تو پہلے تے آتے اخذن اللہ کا حاجتن، اندازہ لگانا ابراہیم پنگھوڑے جو بیٹھا ہے، جھوٹا دہنو تیار نے۔ اللہ کا حاجتن، کوئی دھندہ ہوئے میں نوکر حاضر، اللہ کا حاجتن، کوئی ضرورت ہے تے اج دسو نا، ایمان نال دسو آگ وچ جا رہا ہے، اس تو وڈی ضرورت کیا ہو سکتی؟ اللہ کا حاجتن، کوئی میرے لے کے تے میں نوکر دسو میں آگ بجھا چھوڑانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا حَاجَةَ لِي وَأَمَّا مِنَ اللَّهِ فَبَلَا۔ او جبریل، مینوں تیرے نال کوئی لوڑ تے دھندہ کوئی نہیں، تیرے نال مینوں کوئی مطلب کوئی نہیں۔ وَأَمَّا مِنَ اللَّهِ فَبَلَا، مینوں اپنے رب نال تے بڑیاں لوڑاں تے ضرورتاں نے، پر تیرے نال کوئی نہیں ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نو آکے آخدا ہے جی اچھا چلو دعا ہی کر لینے آئے، تساں دعا کرو اللہ مینوں اگ کولوں بچائے، میں آمین آخدا جانا۔ سنو کی ابراہیم دی وفا ہے، سنو ابراہیم علیہ السلام فنا فی اللہ، سنو اللہ دیش کو محبت دے اندر کیسے ابراہیم ہے۔ جبریل امین آخدا ہے دعا کرو، ابراہیم علیہ السلام کے فرمانے نے حسبی ان سوالی علمہ بحالی۔ او جبریلا میں نوری ہو کے میں بشر نو سبق سکھاویں، ہوندہ کونے جہاں ہٹ جا جتوں آئے آئے، میں تیرے آنکھیں دعا بھی نہیں کرندہ، کیوں نہیں کرندہ جنے حسبی ان سوالی علمہ بحالی۔ اور رب مینوں جاندہ پینا، انہوں پتہ نہ جو میرے یار نو چیخے دے اندر سٹیں دے پین، جے میرا رب اسے چیز تے راضی ہے کہ میرا ابراہیم آگ وچ سڑ جائے تے میں بچن دی بھیک کیوں منگا، کیوں جو میں تے اس مالک دی خوشی دے اندر سارا کچھ کرنو تیار ہے۔ جہاں بھج جا میں اس کو دعا مانگ کے اپنی زندگی دی بھیک نہیں منگدا ہے، میں اس نو راضی کرنا چاہنا، جو آگ وچ سٹنا چاہندا ہے تے میں دے کولو بچن دیاں درخواستاں بھی نہیں کریندا نہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نا سنو لوگو، مت میں بھی آگ نو آکھیا ہے، ابراہیم نو نہیں آکھیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام دی وفا، یہ ہے وفا کہ جبریل امین دے آنکھیں بھی دعا اس واسطے نہیں کیتی کہ میرا یار مینوں ویدھا نہیں پیا، جس نو میں اپنا رب بنایا انہوں پتہ کوئی نہیں،
کہ اس وقت مینوں کتھے سٹیا جا رہا ہے جی وہ ویکھدا بھی کھلا ہے جاندا ہی کھلا ہے سب کچھ کر بھی سکدا ہے تے جی وت بھی وہ آگے چ سٹاون تے راضی ہے میں کیوں دعا منگ کے زندگی بچاواں مینوں زندگی عزیز نہیں مینوں رب عزیز ہے مینوں اس دی وفا پیاری ہے اپنی جان پیاری اے ہے ابراہیم الذی وفا میرے بھائیو آج قربانیاں کرو کیا ٹائم ہے گھڑی تے سامنے ہے نہیں او تو دسیا نہیں تساں حضرات توجہ کرو ابراہیم علیہ السلام دیاں تے بڑیاں قربانیاں نے ہر معاملے زندگی دے ہر معاملے قربانی ہے حضرات قربانی کیا ہے رب دا وفادار بن جان دا نام ہے آج ٹھنڈے دل نال سوچو نماز پڑھ دے کوئی نہیں سے تے قربانی ہو ویندی ٹھنڈے دل نال سوچو نماز نہیں پڑھ دے تے قربانی کرنے ہیں ساری قربانی ہے میں نہیں فتویٰ لگاندا کس واسطے قربانی ہے قربانی تے اللہ نال وفا دا نام ہے تے بے نماز وفادار ہے رب دا یا وفادار ہے زکوٰۃ دیندے نہیں سے تے قربانی کرنے ہیں قربانی ہو جاندی ہے ٹھنڈے دل نال سوچو اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ جدوں فصل تیار ہو جائے نا یہ فصل میں بنائیے یہ زمین میں بنائیے اس زمین نو میں حکم دیتا ہے تیرے ایک ایک دانے تے 70 فرشتے نو پہرے دار میں بنایا یہ زمین وچ تیرے دانے نو سلو بنا کے تے کومپل بنا کے زمین چوں میں کڈھیا کوئی کڈھن والا میں نہ اگاون تے ہواں کوئی ایک دانے نو بھی پیدا نہیں کر سکدا افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون ایمان نال دسو اللہ فرماتا ہے جدوں میری محنت نال اے بارش میں دیواں سورج میرا ہوئے اسمان میرا ہوئے زمین میری ہوئے فرشتے میرے ہوئے اگا کے تیرے ہاتھ جلے دیواں آتو حقہ یوم حصادہ او لوگاں تو ہی تا ٹھیکے تے زمین لینا ہے لوگاں تو ہی تا حصے تے زمینہ لینا ہے او میری زمین پانی میرا سورج میرا سارا کچھ میرا دانے میں اگاواں حفاظت میں کراں تے مینوں 20واں حصہ دے چا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ جس دڑے فصل کٹ کے کھلوویں نا مینوں 20واں حصہ میرا دے چھو ایمان نال دسو اساں اللہ نو 20واں حصہ اشر دا نہیں دیندے سال بعد ساڈے جانور نو رب لے گا اے لے گا آؤ قربانی محض خون بہان دا نا نہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی تقوی کیا ہے امیداں بھی رب نال ہومن تے خوف بھی رب دا ہوئے ہر معاملے دے اندر اے ہے فنا فی اللہ کہ جس نو ہر امید ہوئے تے رب نال ہوئے جن دے دل وچ ہر جگہ تے خوف ہوئے تے رب دا ہوئے رب دا خوف ہوئے بدکاری گناہ نہیں کر سکدا رب نال امیداں ہون نیکیاں چھوڑ نہیں سکدا میرے بھائیو آؤ قربانی تو کرنی ہے پہلے اپنے اندر نو قربانی واسطے تیار کیجئے اللہ اساں سارے دیاں قربانیاں قبول فرمائے اور اللہ اس عشرے دے اندر اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین